کبھی کبھی نا اگر آپ اکیلے میں بیٹھیں اور اس بات میں تھوڑا سا سوچیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک انسان کے لیے یا بہت سارے لوگوں کے لیے یا اپنے بہت سے رشتوں کے لیے نا اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو جو کچھ ملتا ہے نا وہ شاید ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اور وہ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بدلہ بہت برا ہوتا ہے۔ آپ اپنا وقت، اپنی توجہ، اپنی مصروفیات، یہاں تک کہ اپنی انا بھی دے دیتے ہیں رشتوں کو، اور بدلے میں آپ کو نظر اندازی ملتی ہے۔ آپ تھک نہیں گئے اس انسان کو بار بار اپنی اہمیت یاد دلا کے؟ آپ کا دل دکھتا ہے کہ آپ جن لوگوں کے لیے بہت سنسیئر رہے ہیں اور وہ لوگ آپ کو رپلائی میں، رسپانس میں کیا دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے رہے، صرف نظر اندازی، یا بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسی انسلٹ دیتے ہیں کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ میں نے کہاں پہ اپنا ٹائم ضائع کیا۔ آپ کے لمبے جذباتی پیغام اگر آپ ان کو بھیجیں نا تو جواب میں صرف ایک لفظ آتا ہے، یا سم ٹائمز تو وہ بھی نہیں آتا۔ تو کیا کیا جائے کہ انسان اس پریشانی سے نکل سکے؟ اور ایسے لوگوں کو جو آپ کی وقت پہ قدر نہیں کرتے ہیں، دیکھیں قدر جو ہوتی ہے نا وہ وقت پہ ہوتی ہے، مرنے کے بعد تو سبھی یاد کر لیتے ہیں، تو جو لوگ وقت پہ قدر نہیں کرتے ان کے ساتھ ایسا آخر کیا کیا جائے کہ ان کی آپ کو قدر آ جائے، یا آپ ان سے دور ہو جائیں اور آپ کا دل ان سے دور ہو جائے؟ اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جناب کہ یہ میرا واپسی کا سفر ہے، اور عید منا لی اپنوں میں، اپنے پیاروں میں اور اپنے رشتوں میں، اب واپس اپنے گھر کو چلتے ہیں اور واپس اپنے کام پہ چلتے ہیں۔ تو یہ راستے کے کچھ شارٹس ہیں جو میں نے لیے ہیں، کیونکہ راستے میں تھوڑی بہت بچوں کو شاپنگ کرائی تھی اور جہاں کھانا کھایا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ تو چلتے ہیں جی واپس اپنے ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ سو جناب لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ اچھا، انسان نا اپنا سب سے اچھا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ یہ بات نا بچپن میں ہمارے والد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ اپنا محاسبہ خود کرو، پتہ لگے گا کہ آپ کہاں پہ غلط ہو، کہاں پہ آپ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہو رشتوں کے پیچھے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے نا رکیں اور خود سے ایک بہت تلخ لیکن سچا سوال پوچھیں کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جنہیں آپ کی رتی برابر پرواہ نہیں ہے، جنہیں آپ کی ذرا فکر نہیں ہے، جنہیں آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا جو آپ سے دور بھاگ رہے ہیں؟ کہ آپ کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ عزت نفس ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان میں عزت نفس نہ رہے، پھر کوئی اسے، میں کہتی ہوں جوتے بھی مار کے چلا جائے گا نا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے عزت نفس نہ برقرار رکھنی پڑے گی، اس کو برقرار رکھیے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد نہ کسی انسان کی، لوگوں کی توجہ حاصل کرنا رہ گیا نا، جس کو آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے خاص فرق نہیں پڑتا، تو یقین کیجیے آپ کی عزت نفس ختم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں انا نہیں ہونی چاہیے، ایگو نہیں ہونی چاہیے انسان میں، لیکن اس میں عزت نفس ضرور ہونا چاہیے۔ اور آج نا میں آپ کو کوئی عام سی بات نہیں بتا رہی کہ بالکل عام سی بات ہے، بلکہ میں آپ کو انسانی نفسیات کی وہ گہری حقیقت بتاؤں گی جس سے سمجھنے کے بعد آپ کا یہ درد اور یہ کشمکش ختم ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم پریشان ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کو سوچ کے، ایسے لوگوں کے حوالے سے سوچ کے کہ ہم نے تو ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور بدلے میں یہ ہماری قدر نہیں کر رہے۔ تو جب آپ کی کوئی قدر کرنا چھوڑ دے، جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ آپ کی جگہ ان کی زندگی میں نہیں رہی جو پہلے تھی، تو آپ نے اس کے سامنے گڑ گڑانا نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خود احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کے ساتھ بہت اچھا کیا، ہم آپ کو منا رہے ہیں جی، اور آپ کوئی بڑی چیز ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کو منانا ہی نہیں ہے۔ آپ نے ان کو احساس دلانے کے لیے نا بھیک نہیں مانگنی جو اب تک آپ مانگتے آئے ہیں۔ اچھا یہ چیز نا میں نے اپلائی کر کے دیکھی ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کوئی انسان نا آپ سے 10 قدم دور ہونے کی کوشش کرے نا، آپ اس سے 100 قدم دور ہو جائیں۔ یہ پہلا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو آپ نے ضرور امپلیمنٹ کر کے دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم رشتوں کو بچانے کے چکر میں نا اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ ہمارا خیال ہوتا ہے نہیں ہم اور قدم ایک آگے چلے جائیں تو شاید رشتہ بچ جائے، شاید رشتہ بچ جائے۔ لیکن یقین کیجئے جو انسان یہ سوچ کے آیا نا کہ اس نے رشتہ نہیں رکھنا آپ کے ساتھ، تو آپ الٹے بھی لٹک جائیں گے نا تو وہ آپ کے ساتھ رشتہ نہیں رکھے گا۔ اس لیے رشتوں کی بھیک مانگنا چھوڑ دیجئے، توجہ کی، احساس کی بھیک مانگنا چھوڑ دیجئے۔ جس شخص میں احساس نہیں ہے نا، جو احساس سے عاری انسان ہے، وہ کبھی بھی کسی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا۔ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک بہت ہی آسان لیکن انتہائی طاقتور نفسیاتی طریقہ استعمال کرنا ہے یہاں پہ۔ اور وہ طریقہ کیا ہے جناب، اپنی دستیابی کو ختم کر لیجئے اور خاموشی اختیار کر لیجئے۔ بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ ہر انسان کو، ہر رشتے کو ہر وقت دستیاب ہوں گے نا، تو ان کو آپ کی دستیابی جو ہے نا وہ بڑی سستی لگے گی کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہر وقت ہمیں مل سکتا ہے، یہ ہر وقت موجود ہی ہوگا ہمارے لیے، اور ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کی قدر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی نظروں میں نا آپ بالکل
ایسے آپ سمجھ لیں کہ ورتھ لیس ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کی نفسیات کو سمجھیں، جو چیز ہمیں مفت میں ہر وقت دستیاب ہوتی ہے نا، ہم اسی قدر کھو دیتے ہیں۔ یہ انسانی المیہ ہے نا، ہر چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی، جب آپ کے پاس آ جاتی ہے نا پھر اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ہوا اور پانی جو ہے نا ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں، لیکن ہم ان کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نا، کیونکہ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ہاں جب یہی پانی ذرا 2 دن کے لیے بند ہو جائے نا تو پھر دیکھیں ہم اس پانی کو ہر قیمت پہ حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور وہی پانی جب ہمارے سامنے پورا دریا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کچرا بھی اس میں پھینک دیتے ہیں، ہے نا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں چلو جی کچرا بھی اس میں پھینک دو، چلتا دریا ہے نا آگے چلا جائے گا، یہ کچرا بھی آگے چلا جائے گا۔ تو بالکل یہی انسان کی میں کہتی ہوں حیثیت اور وقت بھی اتنی ہوتی ہے کہ لوگ ہماری ہر وقت کی موجودگی کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ آلویز اویلیبل ہے، تو اس لیے اس کو جس طرح سے چاہے ڈیل کر لو۔ لیکن سونا اور ہیرا اتنے قیمتی ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ نایاب ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی دسترس میں نہیں ہوتے، ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہوتی، ہر بندہ ان تک پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے آپ کو زندگی میں ہوا اور پانی کی طرح نہیں رکھنا، بلکہ سونے اور ہیرے جیسا قیمتی بنائیں جس سے لوگ پانی کی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا پھر ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاؤں، جسے میں نے کہا نا خاموشی اختیار کریں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کا جو شور ہوتا ہے نا وہ سمندر کا سکوت جو ہوتا ہے، سمندر دیکھیں کتنا وسیع ہوتا ہے لیکن وہ خاموش ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ بپھرتا ہے نا تو پھر وہ مزہ چکھا دیتا ہے، اور دریا بے حد شور مچا رہا ہوتا ہے لیکن وہ سمندر کی طرح گہرا نہیں ہو سکتا۔ بس آپ نے اسی طرح سمندر بننا ہے، اپنے آپ کو دریا کی طرح شور مچاتا نہ رکھیں، اپنے آپ کو سمندر کی طرح پرسکون رکھیں لیکن گہرا رکھیں۔ اچھا جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ ہم لوگ رشتوں کو بچانے کے لیے اتنا آگے چلے جاتے ہیں، ہم نا رشتوں کو یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو مرضی جیسا مرضی سلوک کر لیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم وہیں کھڑے رہیں گے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں نیچا دکھا دیتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج سے نا آپ نے اپنی وہ تمام توجہ، وہ وقت جو آپ دوسروں پہ لٹا رہے ہیں نا وہ آپ ہٹا لیں، لیکن آپ شکایت کرنا بند کر دیں، اپنی توجہ اپنے اوپر مرکوز کر دیں، اپنے کام پہ کر دیں۔ جب ہم کسی سے شکایت کرتے ہیں نا کہ آپ مجھے وقت نہیں دے رہے یا آپ بدل گئے، تو دراصل ہم اس سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پہ اس کے محتاج ہو چکے ہیں۔ تو ذہنی محتاجگی جو ہوتی ہے نا یہ بہت بڑا میں کہتی ہوں المیہ ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر لیجئے، کوئی لمبی بحث نہ کریں، کوئی صفائی نہ دیں، کوئی تانے نہ دیں، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ جو لمبی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں نا، ہم تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ رشتوں کو اور زیادہ خراب کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا، آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا نا تو مجھے بالکل ہی بھول جائیں گے اور ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں تو میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں نا کہ بھیک میں مانگی ہوئی عزت بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے ہم بھیک میں کسی کو پیسہ دیتے ہیں نا، لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسان صرف مانگتا رہتا ہے۔ اسی طرح بھیک میں عزت مانگی ہوئی بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو یہی وہ خوف ہوتے ہیں جو آپ کو رشتے میں غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے رشتوں میں غلام نہیں بننا، رشتوں کو دونوں طرف سے نبھایا جاتا ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اگر آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا تو دوسرا انسان آپ کو چھوڑ جاتا ہے، تو اس کا سیدھا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا تھا ہی نہیں، لیکن اگر وہ رشتوں کو بچانا چاہے گا تو وہ آپ کی طرف آئے گا۔ آپ اکیلے ہی ایک مردہ رشتے کی لاش کو اپنے کاندھوں پہ نہ اٹھا کے چلیں، جو چیز آپ کی نہیں ہے اس کو جانے کا افسوس نہ کیجیے، جو آپ کی ہے نا وہ کبھی آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ اور وہی بات کہ جن لوگوں کی نظروں میں آپ کی اہمیت ہوگی نا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی ہر اچھائی برائی میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جن کی نظر میں آپ کی اہمیت ہی نہیں ہوگی ان کے پیچھے آپ اپنا تن من جو مرضی لگا دیں، دھن لگا دیں، لیکن وہ آپ کے نہیں ہوں گے۔ اپنی غیر موجودگی کا تحفہ ان لوگوں کو ضرور دیں جو آپ کی موجودگی کی قدر نہیں کرتے، تاکہ انہیں آپ کی قدر آئے۔ آپ اپنی توجہ ہٹا لیجئے ایسے لوگوں سے، اور اچھا اس میں ایک چیز اور ہم بڑی غلط کرتے ہیں، کوئی ہمیں ذرا سا اگر کوئی میسج کر دیا تو ہم فوراً جو ہے نا اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز چھوڑ دیجئے، لوگوں کو اپنی زندگی میں مداخلت نہ کرنے دیں، مداخلت ان کی بند کر دیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ فرسٹ سٹیج پہ لوگوں کو کی ختم کریں گے نا مداخلت اپنی زندگی سے، تو بہت سے لوگ آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے، کیونکہ یہاں لوگوں کو نا بڑا مزہ آتا ہے دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنے کا، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیاں 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن ہر انسان کی زندگی میں اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس میں دخل دینے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، اور چغلیاں کرنے کا، ادھر سے ادھر بات کرنے کا، تاکہ کسی سے آپ کی بات پتہ لگے، کسی سے کوئی ویک پوائنٹ پتہ لگے اور وہ اس کو استعمال کریں۔ اچھا انسانی نفسیات نا ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے دماغ میں نا ایک کھلبلی مچ جاتی ہے کہ کسی کے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور جب اس کو نہیں پتہ چلتا نا اس کا، تو پھر وہ تھوڑا پریشان ہوتا ہے۔ انسان ہے نا وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس کی جیب میں سب کچھ ہے، ہر انسان اس کی جیب میں ہے، لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے نا، پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ کل تک جو لوگ میرے لیے پاگل تھے آج انہیں کیا ہو گیا۔
تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ اگر آپ پہلے پاگل پن شو کر رہے ہیں لیکن آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن اب آپ نے اس پاگل پن کو ختم کرنا ہے، اپنی کمی کا، اپنی اہمیت کا احساس دلانا شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سب آپ نے اسے واپس لانے کے لیے ایک چال کے طور پہ نہیں کرنا، بلکہ آپ اندر سے اس کا انتظار کرتے رہنا، تو وہ بندے جان جائیں گے کہ آپ اندر سے انہیں واپس لانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جناب، آپ نے یہ سب اس لیے کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو واپس لا سکیں۔ وہ تمام انرجیز جو آپ نے بے قدرے لوگوں پہ ضائع کر دی ہیں نا، اپنے مقصد پہ، اپنی ذات کی تعمیر پہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ استعمال کیجیے۔ خود کو اتنا قابل، اتنا مضبوط اور اتنا قیمتی بنا لیں، کل کو جب یہ لوگ آپ کو مڑ کے دیکھیں نا تو انہیں احساس ہو کہ انہوں نے شیشے کی تلاش میں ایک ہیرا گنوا دی۔ میں نے کہا نا اپنے آپ کو ہیرے کی طرح بنائیں، اور اپنی عزت نفس کو نا کسی کی توجہ کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ خدا را آپ مکمل انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت مکمل انسان بنایا۔ آپ کی خوشی کسی دوسرے انسان کی محتاج نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی اہمیت کو لوگوں کی نظروں میں اگر آپ نے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو اہمیت دینی سیکھ لینی ہے، اور جس دن آپ نے خود کو اہمیت دینا سیکھ لینا، یقین کیجئے اس دن سے آپ کامیاب ہوں گے، اور لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے بجائے اس کے آپ لوگوں کے پیچھے جا کے خود اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ تھی آج کی بات جو آپ لوگوں کی اگر آپ لوگ اس پہ عمل کر لینا، یقین کیجئے آپ لوگ اپنی زندگی میں نا بڑا سکون پائیں گے، اور زندگی میں سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے نا وہ سکون ہے۔ سو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کی زندگیوں میں سکون، خوشیاں اور امن لے کے آئے، بس میں یہی کہتی ہوں۔ سو پیار کیجئے، لیکن پیار حاصل بھی کرنے کی کوشش کریں، صرف اپنا آپ نہ دیں لوگوں کو بھی اپنی اہمیت سمجھنے کا ٹائم دیجئے۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو، ہوپفلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔